بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 24 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الخامس وان اعادت الارواح سے لے کر ولا استغراب فی هذا الجمع عن الحکیم قدیر الخبیر تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن بدن کی جانب ارواح کا لوٹنا اعادہ معدوم نہیں ہے۔ اعادہ معدوم طلاب کرام عزیز، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، ایک اصطلاح ہے جو محال ہے۔ یہ قیامت کے دن روحوں کا ہر روح کا اپنے بدن کی جانب لوٹنا اعادہ معدوم نہیں ہے، جو کہ امر محال ہے۔ نمبر 2، انسان کا تشخص حقیقت روح کے ذریعے سے ہے، بدن کے ذریعے سے نہیں۔ نمبر 3، بدن سے روح جدا ہونے کے بارے میں محقق لاہیجی کا نظریہ کیا ہے، اس کی تفسیر اور تبیین کی جائے گی۔ نمبر 4، خواجہ نصیر الدین طوسی کے نظریات کے نظریے کی وضاحت بدن اور روح کے حوالے سے اور معاد کے حوالے سے اس کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الخامس ان اعادت الارواح الى الابدان فی القیامت لا تکون اعادت المعدوم۔ پانچویں بحث یہ ہے کہ ارواح کا لوٹنا اپنے بدن کی جانب قیامت کے دن اعادہ معدوم کے زمرے میں نہیں آتا۔ اعادہ معدوم طلاب کرام عزیز فلسفے میں ایک اصطلاح ہے۔ معدوم یعنی جو بالکل ختم ہو گئی، عدم سے نکلا ہے معدوم، اس کو دوبارہ لوٹایا جائے عدم والی حالت میں، یہ محال ہے اعادہ معدوم۔ اب یہ جو فرماتے ہیں کہ جو بدن بالکل ختم ہو گیا، خاک بن گیا، پتہ نہیں اس کہاں سے کہاں تک ذرہ چلے گئے، پتہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کو تلاش نہیں کر سکتا، یہ جب قیامت کے دن خداوند متعال ہر انسان کو قبروں سے اٹھائے گا تو اسی بدن دنیاوی کے ساتھ اٹھائے گا، جس کا حساب کتاب ہوگا۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ اعادہ معدوم ہے، کہ اعادہ معدوم نہیں ہے تاکہ امر محال پیش آئے۔ لأن المفروض کما عرفت، چونکہ فرض یہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ وہ بقاء الارواح فی البرزخ ہے، کہ روحیں باقی ہیں، زندہ ہیں برزخ میں، عالم برزخ۔ فالارواح لا تکن معدومۃ، بس روحیں معدوم نہیں ہیں، حتی تکون اعادتها اعادۃ المعدوم، جب معدوم نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ روحوں کا اعادہ معدوم ہے۔ اعادہ معدوم طلاب کرام عزیز تب ہوتا ہے جب کسی چیز کی حقیقت بالکل ختم ہو گئی ہو، عدم ہو گئی ہو، فنا ہو گئی ہو، اسی کو پھر لوٹایا جائے، بھلے قیامت کے دن ہی یا کسی اور مرحلے میں، یہ اعادہ معدوم ہے، محال ہے۔ جبکہ روحیں موجود ہیں، ان موجود چیزوں کو متفرق اجزاء کی جانب لوٹایا جا رہا ہے، متفرق اجزاء کو اکٹھے کر کے۔ کما لا یکن ایضا اعادت اجزاء البدن اعادت المعدوم، جس طریقے سے نیز بدن کے اجزاء، متفرق اجزاء جو خاک میں مل گئے ہیں، ان کو بدن کی صورت میں لوٹانا یہ اعادہ معدوم نہیں ہے۔ لأن الاجزاء المتفرقۃ موجودۃ معلومۃ عند اللہ تعالیٰ، چونکہ جو اجزاء بدن، چونکہ طلاب کرام عزیز قبر میں ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، انسان کی علم تجربی اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے، تشخص نہیں دے سکتے کہ یہ ذرہ خاک کا فلاں انسان کے بدن کا جز ہے یا نہیں، بلکہ یہ متفرق اجزاء موجود ہیں، موجود بھی ہیں، معلوم بھی ہیں خداوند متعال کے نزدیک۔ ولا یعذب شیء منہا عن علم تعالیٰ، منہا یعنی اجزاء متفرقہ میں سے کوئی بھی چیز گم نہیں ہے خدا کے علم الہی سے، مہما تبدلت و تغیر، جتنا بھی وہ اجزاء تبدیل ہو جائیں یا تغیر پیدا کر لیں۔ یعنی ایک چیز سے فرض کریں یہ بدن ہے، یہ خاک ہو گیا، پھر خاک سے فرض کریں اس کے ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ریت کے ذروں سے پھر فرض کریں کسی بھی اور حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا
ان تمام اجزاء متفرقہ کے بارے میں جانتا ہے اور ان کو تمام اپنی حقیقت کی جانب لوٹائے گا، اور یہ اعادہ معدوم نہیں ہے۔ ہاذا، اس کے علاوہ ہاذا مضاف نہیں، اس کے علاوہ ہے کہ عدم اشتراط بقاء اجزاء مادۃ البدن فی عینیت الانسان المعاد و اتحادہ مع الانسان۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ شرط نہیں ہے کہ مادہ بدن کے اجزاء باقی ہوں۔ یہ مادہ بدن، طلاب کرام، مادہ بدن یہ ہے کہ یعنی جن اجزاء سے انسان کا بدن خلق ہوا ہے، یعنی عناصر اربعہ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ شرط نہیں ہے کہ یہ باقی ہوں، ان کا باقی رہنا شرط نہیں ہے فی عینیت الانسان المعاد، اس انسان کی حقیقت میں جس انسان کو لوٹایا جائے گا قیامت کے دن، وہ اتحاد ہی معل الانسان الذی کان فی الدنیا عقلا، اور اس کا متحد ہونا بھی شرط نہیں ہے اس انسان کے ساتھ جو دنیا میں ہے، عقلی لحاظ سے یہ شرط نہیں ہے۔ لما عرفت، چونکہ آپ جان چکے کہ من ان تشخص الشخص بحقیقتہ وہی روحہ، چونکہ ہر انسان کا تعین تشخص حقیقت کے ذریعے سے ہے، اور انسان کی حقیقت شخص کی اس کی روح ہے، بدن نہیں ہے۔ بدن ایک لبادہ ہے جو خداوند متعال نے انسان کو اس عالم دنیا میں دیا ہے، ولذا اسی وجہ سے لم یضر ببقائہ تبدل اجزاء فی الحیات الدنیا بتمامها، کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کے باقی رہنے سے اس کے اجزاء تبدیل ہو جائیں، اس دنیاوی حقیقت میں تمام اس کے اجزاء تبدیل ہو جائیں، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس کی حقیقت پر کوئی آنچ نہیں آتی، مع ما قیل، جبکہ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ من ان اجزاء الانسان تتبدل مرات عدیدۃ فی طول سنوات عمرہ، یہ حقیقت ہے، میڈیکل سائنس میں اور شریعت میں بھی ثابت ہے کہ انسان کے اجزاء، یعنی انسان کے بدن کے اجزاء چندین بار تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی عمر کے طولانی سالوں میں، یعنی فرق 40 سال ہے تو چندین ہزار دفعہ اس کے بدن کے سیلول، بدن کے حقائق اور بدن چینج ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں معارف قرآن جلسہ نمبر 49 صفحہ نمبر 414 سے 421 تک۔ جب یہ ہے یعنی انسان کے بدن اتنا تبدیل ہو، پھر وہی انسان ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے انسان ایک اور تھا اب اور ہے، یعنی 5 سال ایک اور تھا، نہیں، وہی میں ہی ہوں، آپ ہی ہیں جو 5 سال پہلے تھے، بچپن میں 20 سال پہلے تھے، وہی آج بھی ہم ہیں۔ وَيَشْهَدُ لَهُ، اس بات کے لیے گواہی دیتی ہے حکم المحاکمت، اس بات کے لیے کہ انسان کا بدن اپنی طولانی عمر میں چندین بار تبدیل ہوتا ہے، پھر بھی انسان کی حقیقت باقی رہتی ہے، چونکہ حقیقت اس کی روح ہے۔ گواہی دے حکم محاکمے، جب محاکمے میں حکم کرتا ہے، یعنی حاکم شرع یا جو سزا دیتا ہے جرائم کی، وہ حکم کرتا ہے بے مجرمیت من ارتکب جرمن فی ایام شبابی، اس شخص کے جرم کے بارے میں حکم لگاتا ہے، فیصلہ دیتا ہے جو کسی بھی جرم کا، کسی بھی گناہ کا مرتکب ہوا ہے اپنی جوانی کے ایام میں، ثم ہرب، جوانی میں فرض کریں قتل کیا، چوری کی، یا زنا کیا، یا فساد فی الارض کیا، پھر ہرب، پھر فرار ہو گیا، وَأُخِذَ فِي أَيَّامِ حَرِمِهِ، پھر فرار ہونے کی حالت میں اسے پکڑا گیا، اس کے لیے سزا سنائی گئی کہ فلاں، فرض کریں کہ اس کے لیے سزائے موت ہے، یا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا وغیرہ دوسری دیگر شرعی حدود، وَلُزُومُ عُقُوبَتِهِ مَعَ تَبَدُّلِ أَجْزَاءِ بَدَنِهِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةٍ فِي طُولِ حَيَاتِهِ، اس کی سزا کا لازمی ہونا جبکہ اس کے بدن کے اجزاء تبدیل ہو چکے ہیں متعدد بار اس کی اپنی زندگی کے طولانی عرصے میں، یہ عقوبت کا ہونا لازمی ہے۔ فَلَوْ خُلِقَ مِثْلُ بَدَنٍ مَيِّتٍ فِي الْعُقْبَى، بس اگر آخرت میں کسی میت کا بدن خلق کیا جاتا اعید روح الیہ، تو اس کی روح بھی اسی کی جانب پلٹائی جائے گی، جب روح اس میں سما جائے گی، بدن اس روح کو قبول کر لے گا، تو لکانت العینیت محفوظۃ کما یکفی، تو عینیت یعنی بدن اور روح کا ایک ہونا ثابت ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا کما یکفی، جس کی بات واضح ہے، یعنی روح جس بدن میں آئے گا، روح جس بدن میں آئے گی، اگر بدن اس کو قبول کر رہا ہے تو دونوں کی حقیقت ایک ہو جاتی ہے، عینیت کا مطلب یہی ہے۔
वलाकिन मुक्तज़ल तुल अदिल्लति शरीयत हो खल्कुल बदन मिन अज़ाइल मुतफर्रिक लतिल कानत बदन लहू फी अयाम दुनिया। लेकिन अदिल्ला शरई क़यामत का तकाजा यह है कि बदन खल्क होगा, नया नहीं, उन अज्जा मुतफर्रिका से जो अज्जा बदन थे इंसान के लिए उसकी दुनियावी जिंदगी में, यानी अदम से वजूद में नहीं आएगा या नए अज्जा के जरिए से इसका बदन को वजूद नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हीं अज्जा के जरिए से जो जमीन में मुतफर्रिक हैं, कमा यशहदु लहू कौलुहु ताला, जैसा कि इस बात के लिए ये आए गिरामी गवाही दे रहे हो, कज़ालिक तुख़रजून, सूरह रूम की आयत नंबर 89। इसी तरीके तुम्हें निकाला जाएगा कब्रों से, उठाया जाएगा। वजह इस्तिदलाल यह है कि फ़इन्नल इख़राज व ख़ुरूज फ़र्उ बक़ाइन फ़िल अर्ज़, ये उठाना, निकालना, निकलना फर्क है इस बात का कि वो रूहें या तुम बाकी हो जमीन में, अज्जा बाकी हैं, अगर बाकी ना होते तो उठा, व इल्ला अगर बाकी ना होते तो फला यस्दुक़ु उन्वानुल इख़राज वल ख़ुरूज, तो कब्रों से निकलना, कब्रों से उठलने का उन्वान सिद्क़ ना आता। वग़ैरु ज़ालिका मिनल शवाहिद वल अदिल्लत, इसके अलावा, इस आयत के अलावा भी कुरान मजीद से और आयात रिवायात से दलीलें मौजूद हैं जिनसे साबित हो रहा है कि इंसान की हकीकत रूह है, बदन नहीं है। बदन के अज्जा के साथ, बदन की हकीकत के साथ उसकी क़यामत होगी। वल्लअल्लाहि यऊलु मा ज़करहुल मुहक्किकुल लाहिजी, शायद इसी बात की जानिब गए हैं, तावील हो रही है उस बात की जिसको मुहक्किक लाहिजी ने जिक्र किया है। वो ये है बात, मिन अन्नल मुहक्किकीन यक़ूलून, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इन्नल बदना बअद मुफारिकति रूह, बदन जब जुदा हो जाता है रूह से या रूह उससे निकल जाती है, व इन अन आदामा बेहसब सूरत, अगरचे बदन खत्म हो जाता है सूरत के लिहाज से, तो विक्रम है एक बदन की सूरत है, ये जैसे देख रहे हैं आप, ये आंख, हाथ, कान, सर से लेके पांव तक ये जो शक्ल और ढांचा है हमारा, ये सूरत खत्म हो जाती है, चूंकि जब कब्र में जाता है ये गल सड़ जाता है। वलाकिन यबका, लेकिन बदन बाकी रहता है, बेहसब मादते, मादे बदन यानी जिससे बदन खल्क हुआ है, अज्जाए बदन वो बाकी रहते हैं जो खाक है। फफी वक्त इआदते, बस जब इआदे यानी मुआद के वक्त में, जब लौटाने के वक्त में, उफीज अलैहा मिस्ल सूरतिल अव्वलियत, तो जब लौटाया जाएगा उस वक्त अता की जाएगी इस बदन को पहली वाली सूरत जो दुनिया में थी उसकी। व ततअल्लक़ु रूहुल बाक़ियतु बिल बदनिल मुआद, रूह ताल्लुक पैदा करेगी, रूह जो बाकी है, जिंदा है, फना नहीं हो, ये उस बदन के साथ ताल्लुक पैदा करेगी जिस बदन को लौटाया गया है, जिसके अज्जाए मुतफर्रिक को जमा किया गया है क़यामत के दिन। व तत्तहिदुल हुवियत, और दोनों की हकीकत बदन रूह की जिस तरह दुनिया में एक थी, इसी तरीके से आखिरत में भी एक हो जाएगी और हिसाब किताब उसी हिसाब से होगा। लिअन्न तशख़्ख़ुसल इंसान बितशख़्ख़ुस नफ्स नातिक़त अल्लती हिय रूह, क्योंकि इंसान की हकीकत पहचान नफ्स नातिका के जरिए से है, और वो नफ्स नातिका इंसान का वो की रूह है। वला दख़ल फी तशख़्ख़ुस नफ्स नातिक़त इल्ला माद्दतल बदन मासूरत मा, और इंसान के नफ्स नातिका की पहचान में, मारिफत में दखालत नहीं रखती कोई चीज सिवाय बदन का मादा मासूरत मा, उस यानी गैर मुअय्यन सूरत के साथ। बस सूरतुल मुअय्यन है तो बस जो मुअय्यन सूरत है, यानी ये जो आपकी और हमारी मौजूदा लामद दिखलियत लहा, इसकी कोई दखालत नहीं है नफ्स नातिका की हकीकत में, नफ्स नातिका के तशख़्ख़ुस और तअय्युन में, क्योंकि नफ्स नातिका की हकीकत और है, रूहानी है, गैर मादी है, और हमारी जो सूरत मुअय्यना है वो मादी है। अला तरा, क्या आप नहीं देख रहे, अन्ना शख्स तिफल बेअैनिही, मुअय्यन बच्चा, फर्क ज़ैद है बचपन में, वो शख्सुल कुहले, वही बूढ़ा शख्स है, यानी वो कह रहे मैं बचपन में यूं था, मैं बचपन में खेलता था, यानी वही हैं आप, जबकि अविशेख है या बूढ़ा। मान्ना बदन अल कोहले अविशेख है, जबकि बूढ़े का, बुजुर्ग का बदन लैस बदन तिफल बेअैनिही, वही बदन बचपने वाला बदन नहीं है, बच्चे वाला बदन नहीं है, लेकिन फिर उसकी हकीकत तब्दील नहीं हो, कह रहे मैं वही हूं। फ़इज़ा कानत रूहुल
مصاب روح المطیع الباقی بعینہ، جب وہ روح جس کو ثواب دیا جائے گا وہی روح ہوگی جس نے اطاعت کی ہے اور باقی ہے اپنی حقیقت کے ساتھ. وہ مادت و بدن ہی مادت بدن ہی بعینہا، اور بدن کا روح کی بدن کا مادہ وہی مادہ بدن ہوگا جو دنیا میں ہے. فلا یلزم ان یکون المثاب غیر المطیع، تو لازم نہیں آتا کہ جس کو ثواب دیا جائے گا وہ اس کے علاوہ ہو جو اطاعت گزار نہیں ہے. کما لا یلزم ان یکون الکحل غیر الطفل، جس سے لازم یہ نہیں آتا کہ بوڑھا شخص بچے کے علاوہ ہے، یعنی وہی بوڑھا جو اب بوڑھا ہے پہلے بچہ تھا بچپن میں 20-25 سال پہلے فرض کریں یا 60 سال پہلے، تو وہی ہے، غیر نہیں ہے. یہ محقق لاہیجی کی کتاب سرمایہ ایمان صفحہ نمبر 159 سے 60 ہے. ولا یکفی علیک، آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے کہ انہ ان اراد من قولہ، اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اس قول سے ارادہ یہ ہے کہ ولا دخل فی تشخص نفس ناطق آخر تک، اگر ارادہ ہے دخالت مادت ما فی تشخص نفس ناطق عقلا، کہ مادہ بدن دخل رکھتا ہے نفس ناطقہ کی حقیقت میں عقلی لحاظ سے، تو ففی منع، تو یہ اس میں منع ہے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے. لما عرفت عنفا، چونکہ آپ یہ قریب جان کے آئے کہ چونکہ دونوں کی حقیقت تبدیل ہے. وَإِنْ أَرَادَ دَخَالَتَهَا شَرْعًا، اگر یہ کہ مادہ انسان کے بدن کا دخل رکھتا ہے شرعی لحاظ سے تو فہو، یہ ٹھیک بات ہے. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ أَيْضًا مَا فِي بَطْنِ تجرید اعتقاد، اور اسی بات کی جانب گئے ہیں خواجہ طوسی، جاتی ہے وہ بات جو متن تجرید اعتقاد میں ہے. حیث قال، جب کہتے ہیں خواجہ وَيَتَأَوَّلُ علم عدم يتأول فی المکلف بفتح اللام بالتفریق، یعنی مکلف کے اندر جو متفرق اجزاء یا معدوم ہو گئے ہیں متفرق ہیں وہ لوٹیں گے. کما فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں والا قصہ ہے، بھونا 4 پرندوں کو، گوشت آمیختہ کیا، پھر جب صدا دی خدا کے اذن سے وہ زندہ ہو کر اس کے سامنے آ گئے. کہ تشخص نہیں کا اس کے مادے کا، مادہ صورت ختم ہو چکی تھی، مادہ آمیختہ ہو چکا تھا. قال الشارح العلامۃ فی شرح عبارت المحقق طوسی، علامہ فرماتے ہیں محقق طوسی کی شرح میں کچھ، وَأَمَّا الْمُكَلَّفُ الَّذِي يَجِبُ إِعَادَتُهُ، وہ مکلف جس کا قیامت کے دن لوٹنا واجب ہے، فقد اول المصنف معنی اعدامہ، مصنف نے اس سے معدوم ہونے کا معنی تبدیل کیا ہے، تعویل کیا ہے، یہ ان کے بتفریق اجزاء ہی، کہ اس کے اجزاء متفرق ہو جائیں گے. ولا امتناع فی ذلک، اجزاء مکلف یعنی مکلف کے بدن کے اجزاء کے متفرق ہونے میں کوئی اشکال، کوئی معنی نہیں آ رہا. الا ان قال، یہاں تک فرماتے ہیں فاذا فرق اجزاءه کان هو العدم، جب اس کے اجزاء متفرق ہو جائیں گے یہی عدم ہے. فاذا اراد اللہ تعالی اعادته جمع تلك الاجزاء، اور جب خدا تعالیٰ ان تمام متفرق اجزاء کو اکٹھے کرنے کا ارادہ کرے گا، وَأَلَّفَهَا كَمَا كَانَتْ، اور انہیں جمع کرے گا جس طریقے سے تھے پہلے دنیا میں، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعَادُ، اسی کو معاد کہا جاتا ہے. الی آخر عبارت ہی فراج علامہ کی آخری عبارت تک آپ دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں شرح تجرید اعتقاد صفحہ نمبر 402 پہ. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کیا روحوں کا اپنے بدن کی جانب لوٹنا اعادہ معدوم ہے؟ اس کی تفسیر اور تبیین کریں. نمبر 2، اعادہ ارواح کے بارے میں محقق لاہیجی کا نظریہ کیا ہے؟ نمبر 3 سوال یہ ہوگا کہ معاد کے سلسلے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کا جو نظریہ ہے اس کی اختصار کے ساتھ وضاحت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.